دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مختون کی خصوصی فرمائش پر برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ یہ بلڈنگ دبئی کے رولر کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اس بلڈنگ نے دنیا بھر میں دبئی کا امپریشن بنانا تھا اور دبئی کا فیوچر بھی اسی بلڈنگ پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ 1053 فیٹ اونچا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کے لیے شیخ محمد بن راشد نے دبئی کے سارے خزانے بھی کھول دیے تھے۔ ان کو پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کو ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونچا ترین ہوٹل پانی پر بننا تھا۔ جی ہاں، کنسٹرکشن ٹیم نے دن رات ایک کر کے دبئی کے ساحل سے 1300 فٹ کے فاصلے پر پتھروں کی مدد سے پانی پہ ایک آئی لینڈ تو بنا دیا تھا، لیکن جب وہاں کنسٹرکشن کا کام ہونے ہی والا تھا تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی نیندیں ہی اڑا کے رکھ دی۔ ایک طاقتور سمندری طوفان آیا جس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے آئی لینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو نقصان پہنچایا تو دوسری طرف دبئی کے شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئی لینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ پر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کا خواب اب ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مایوسی پھیل چکی تھی اور کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر جا چکا تھا، لیکن تبھی ایک انجینئر نے ایک ایسا سولوشن پیش کیا جس سے چاہے طوفانی لہریں ہوں یا پھر سونامی، آئی لینڈ فولاد بن کر کھڑا رہے گا۔ ہاؤ اٹس پاسبل کی ایک اور ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کے ساحل پر فخر سے کھڑی یہ بلڈنگ جس کو ہم برج العرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ بلڈنگ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ فرانس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا، 321 میٹر لمبا یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے جس پر $1 بلین خرچہ ہوا تھا۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ پہ یہ دنیا کی سب سے پہلی اور اونچی ترین بلڈنگ ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ لگزیریس بھی۔ جس ہوٹل میں صرف ایک رات گزارنے کا رینٹ 18 لاکھ روپوں کے برابر ہو، اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دبئی کے رولر کے لیے برج العرب بنانے کا فیصلہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ 1950s میں دبئی مچھیروں کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1960s میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی، وہیں ان کو بری خبر بھی سنائی گئی۔ جو لوجس نے بتایا دبئی سے نکلنے والا تیل صرف 2016 تک ہی چل سکے گا، یعنی دبئی کے پاس صرف 2016 تک کا ٹائم تھا، اس کے بعد ان کے سروائیول کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیخ محمد بن راشد چاہتے تھے کہ دبئی کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہوتا، کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ایسٹس تھے، سن، سینڈ اور سی۔ بھلا اس کرکتی گرمی میں کیوں دبئی کی طرف کوئی آئے گا؟ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، اور یہی وہ اسپاٹ تھا جس کا خواب شیخ بن راشد نے دیکھا تھا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو سمندر ہی میں 7 اسٹار لگژری ہوٹل بنانا تھا، اور وہ بھی دبئی کی کرکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی انجینئرنگ ٹیم ہاتھ ڈالے گی وہ بات تو طے تھی کہ ان کو اپنی لیمٹس کراس کرنی پڑیں گی، اور اب ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ انجینئرنگ ٹیم کو برج العرب کی کنسٹرکشن میں ایسے چیلنج فیس کرنے پڑے جو انہوں نے انجینئرنگ کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج تھا شیخ کو امپریس کرنے کا، یعنی دبئی یہ پروجیکٹ بنانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے چاہیے تھا کہ ایسا ڈیزائن لے کر آئے جو پہلی نظر میں شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام انجام دینے کے لیے حامی تو بھری، لیکن ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے معمولی اسٹرکچر اور اسکول بلڈنگ کے ڈیزائن ہی بنائے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو اپنی لیمٹس کراس کرنی پڑی۔ جی ہاں، وہ یہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے یارڈ میں بیٹھ کر ساحل سے کافی دور گئے، اور تب انہوں نے ایک سیلنگ بوٹ کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ٹام کا کہنا تھا کہ سمندر سے دیکھنے پر ساحل پر موجود سیلنگ بوٹ دور سے ہی کافی یونیک لک دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر شیخ کے سامنے پیش کیا۔ دبئی کے رولر نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو وہ بہت امپریس ہوئے اور اس کو فوراً اپروو کر دیا۔ چیلنج نمبر 2، ٹام رائٹ کو شیخ کے آفس سے ڈیزائن کا اپروول تو مل چکا تھا اور اب باری تھی کام سٹارٹ کرنے کی، لیکن یہیں ایک اور مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے اس عالی شان سیلنگ بورڈ ڈیزائن کو پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئی لینڈ کی ضرورت تھی، اور وہ آئی لینڈ یہاں موجود نہیں تھا۔
کنسٹرکشن ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ نیا آئی لینڈ بنانے میں کاسٹ بھی بڑھے گی اور برج العرب کو سمندری طوفان سے خطرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو 1050 فیٹ اونچا سٹرکچر ایک ایسے آئی لینڈ پر بنانا تھا جس کو آج سے پہلے کسی نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 1995 کی سٹارٹنگ میں آئی لینڈ بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ساحل سمندر سے 1300 فٹ دور پانی کے نیچے پتھر ڈلوانا شروع کر دیے۔ 5 مہینوں کی محنت کے بعد اس آئی لینڈ کی شکل سامنے آنے لگی۔ اس آئی لینڈ کو اپنے اوپر 2 لاکھ ٹن وزن برداشت کرنا تھا، جو تقریباً 50,000 ایشین ایلیفینٹ کے وزن کے برابر تھا۔ اب یہ آئی لینڈ پوری طرح مکمل ہی ہوا تھا کہ اچانک وہی ہوا جس کا سب کو ڈر لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، عربین سی میں ایک سمندری طوفان نے عمان اور UAE کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی برج العرب کے لیے بنائے گئے آئی لینڈ کو بھی۔ خوفناک سمندری لہروں نے آئی لینڈ کے پتھروں کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے آئی لینڈ کا ایک حصہ بھی ڈوب گیا تھا۔ یہ خبر دبئی کے شاہی محل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گے۔ 5 مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی یہ خواب ادھورا ہی رہ جانے کا ڈر تھا۔ یہ مسئلہ برج العرب کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے پوری کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا، لیکن چند مہینوں کے بعد آئی لینڈ انجینئر مائک نکولز نے ایک آئیڈیا دیا۔ مائک کا کہنا تھا کہ سمندر کی لہروں کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے، لیکن ان کا زور ہم ضرور کم کر سکتے ہیں۔ مائک نے ایسے ہولو کنکریٹ سلیبز تیار کیے جو آئی لینڈ کی دیواروں پر لگائے گئے۔ جیسے ہی لہروں کا پانی ان ہولو سلیب میں گھسے گا تو وہ آئی لینڈ کے پتھروں سے ٹکرانے کی بجائے ہولو سلیب میں ہی گول گھوم جائے گا۔ مائک نے آئی لینڈ کے 3D ماڈل پر ہولو کنکریٹ سلیب لگائے اور آرٹیفیشل لہروں سے ان کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھایا۔ حیرت انگیز طور پر آئی لینڈ کی دیواروں پر لگنے والا زور 50% تک کم ہو چکا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی کنسٹرکشن ٹیم میں ایک بار پھر سے جان آ گئی۔ چیلنج نمبر 3، اب باری تھی فاؤنڈیشن یعنی برج العرب کی بنیاد ڈالنے کی۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے آئی لینڈ پر 30 میٹر ڈیپ کھدائی کر کے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ انجینئرز کا پلان تھا کہ برج العرب کی فاؤنڈیشن سالڈ سٹیل پائل پر رکھی جائے گی۔ یہ سالڈ سٹیل پائل زمین میں موجود ہارڈ راکس کے اندر ڈرل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ہلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو، لیکن زمین میں ڈرلنگ کر کے 180 میٹر کی گہرائی تک بھی انجینئرز کو کوئی سالڈ راک نہ مل سکا۔ یعنی جس زمین میں وہ سٹیل پائل ڈالنے جا رہے تھے وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فاؤنڈیشن کی بنیاد صرف ریت پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جغرافی کے حساب سے دبئی فالٹ لائن کے کافی قریب ہے اور ارتھ کویک کی صورت میں لاکھوں ٹن وزنی سٹرکچر ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب زمین ہلتی ہے تو ریت کے ذرے کمپیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ کنڈیشن خاص طور پہ تب مزید بھیانک ہو جاتی ہے جب ریت کے اوپر کوئی ہیوی سٹرکچر کھڑا ہو۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ریت میں سٹیل پائل ٹھوکا جائے تو ایک وقت کے بعد وہ اندر جانا بند کر دے گا، کیونکہ زمین کے اندر اس کے گرد ایسی ریت آ چکی ہے جو آلریڈی کمپریسڈ ہے، یعنی ارتھ کویک سے کمپریس سینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ایفیکٹ کو سکن فرکشن ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرلنگ ٹیسٹ کر کے چیک کیا گیا تو انجینئرز کو آئی لینڈ کے نیچے کمپریس سینڈ مل گئی۔ بنا کسی انتظار کے 250 سٹیل پائل زمین میں ہی ڈال دیے گئے، یعنی پورے برج العرب کا لوڈ اب ان سٹیل پائل پر رکھا جا رہا تھا۔ سٹیل پائل ڈالنے کے بعد کنکریٹ ڈال کر ایک سالڈ فاؤنڈیشن تیار کر لی گئی۔ ناظرین، برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام بالکل اینڈنگ پہ ہی تھا کہ جب دبئی کے شیخ نے فرمائش کی کہ ان کو اس میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی چاہیے جو ہوا میں فلوٹ کرتا دکھائی دے۔ یہ فرمائش انجینئرز کے گلے آ گئی، کیونکہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنانے کے لیے پہلے سے ہی اس کو سپورٹ دینا ضروری تھا۔ شیخ تو فرمائش کر کے چلے گئے، اب نہ ہی آرکیٹیکٹس میں منع کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور سولوشن تھا۔ آگے جو ہوا وہ آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔